لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. 8 محرم الحرام شہادت حضرت ابو الفضل العباس غازی عباس علمدار جو کہ شجاعت کے مالک. اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ماں کی طرف سے بھی بہادر اور باپ کی طرف سے بھی بہادر، اور ایسے بہادر ہونے کے باوجود بھی نہا پھر بھی جنگ نہیں کی. بالکل. اور حضرت عباس علمدار کا تو ایک مقام ہی الگ تھا، ایک ان کا روب، شجاعت، ان کا دبدبا. یزیدی لشکر پریشان تھا کہ اگر عباس آ گیا تو پانی کیا، وہ تو نہر ہی اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے تلوار کی نوک پر. علامہ صاحب، علامہ عرفان ادر عابدی کے آپ بھائی بھی ہیں، اور علامہ صاحب کے بڑے لطیف جملے ہوا کرتے تھے حضرت غازی عباس، اور ایسا مصائب کہ مصائب سن کے انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا. اور آپ نے بھی بہت بڑا مصائب کا جملہ عطا کیا کہ بی بی کوزے، جناب سکینہ پانی کے کوزے لیے بچے ان کے پاس آئے، اور سفارش بہت بڑی ہے عباس آج. اور آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم بھی تھا، اور جب جناب سکینہ کو لگا کہ اب مجھے عباس کی طرف، چچا کی طرف جانا چاہیے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب شمر نے جناب سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے تو بی بی نے وہاں بھی تو عباس کو یاد کیا تھا. علامہ صاحب کیسے یاد کیا تھا؟ جب خیموں میں شمر نے آگ لگائی، اس کے بعد یہ مقاتل میں ملتا ہے کہ شمر نے نوک نیزہ سے جناب زینب کی چادر کو اتارا. تو سکینہ کے جملے ہیں کہ میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، لیکن اس کے بعد وہ چادر رنگین ہو گئی، یعنی جناب زینب کی پیشانی پہ. اس کے بعد یہ شمر خیمے میں داخل ہوا اور سکینہ نے رو کے کہا میری پھوپھی کی چادر، کاش میرے چچا عباس ہوتے تو تیری جرت نہ ہوتی کہ تو اس طرح میری پھوپھی کی. اس نے بڑھ کر سکینہ کے تماچا مارا، سکینہ زمین پر گری. اس نے سکینہ کے تماچے کے بعد اس نے سکینہ کی بالیاں جو ہے نا وہ نوچی، بالیاں اتاری نہیں. اگر یہ مانگتا سکینہ عباس کی بھتیجی ہے دے دیتی، لیکن اس نے ظلم یہ کیا کہ بالیاں نوچی، خون جاری ہوا، سکینہ کے تماچے لگتے رہے. ہر تماچے پر جو ہے سکینہ نے حسین کو نہیں بلایا، اکبر کو نہیں بلایا. جب تماچا لگا سکینہ نے ایک ہی جملہ کہا، کاش میرا عباس ہوتا، اس طرح تماچے نہ لگتے. اور سکینہ نے رو کے کہا بھیا سجاد میری بالیاں، بھیا سجاد میرے تماچے لگ رہے ہیں، میرے فراز سے میرے چچا کو بلا دو، عباس کو بلا دو. تو سجاد نے رو کے کہا سکینہ میری پیاری بہن سکینہ، عباس چچا نہر فرات پر بازو کٹائے ہوئے سو رہے ہیں، اب عباس نہیں آئیں گے. ہائے سکینہ. یہ سکینہ نے تماچے صرف کربلا میں نہیں کھائے، عرض کروں گا یہ کوفے تک تماچے کھاتی گئی، شام تک تماچے کھاتی رہی. ہر رخسار موڑ پر تماچا. جہاں کہیں سکینہ نے پانی مانگا شمر نے تماچا مار کے خاموش کیا. اب سکینہ ایسی خاموش ہو گئی، پانی نہیں مانگتی، پانی نہیں مانگتی، خاموش ہو گئی. زینب نے کہا سکینہ
پانی کیوں نہیں مانگتی؟ کہا کس سے مانگوں؟ تماچے لگ رہے ہیں، اب میں پانی نہیں مانگوں گی، بس یہی کہوں گی ہائے چچا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے سکینہ کی تمنا۔ حضرت عباس زینب کی چادر کا محافظ، حضرت عباس علی کی بیٹیاں کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک بے چادر گئی ہیں۔ وہ کوفہ جہاں کبھی علی کی حکمرانی تھی، آج اسی علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی جا رہی ہے۔ جناب زینب کا یہ جملہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چادر دے دو، یہاں مجمع بہت ہے، اگلے موڑ پر چادر واپس کر دوں گی۔ لیکن کسی نے زینب کو چادر نہیں دی۔ یہ نبی کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، شہزادی بطول کی بیٹی ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ حسین کی بہن ہے۔ اتنا میں کہوں گا، حسین نے دین کو بچا لیا اور زینب نے حسین کو بچا لیا۔ چادر دے کر کربلا کو بچانے والی کو زینب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شجاعت کے پیکر جہاں حضرت عباس علمدار ہیں، علی کی شجاعت کی پیکر ان کی بیٹی جناب زینب بھی اسی بہادری کا ایک ثمر ہیں، علمدار بنی ہے، علم بھی ہاتھ میں اٹھایا ہے اور حسینیت کے پرچم کو بلند کر کے کوفہ بھی فتح کیا ہے۔ علی کے لہجے میں جناب زینب نے خطبات دے کر یزید کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آج پوری دنیا میں پرچم حسینیت سر بلند نظر آ رہا ہے۔ یہ کاوش ہے امام حسین کی، حضرت عباس کی اور علی کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اس لیے دین کو بچایا اسلام، امام حسین علیہ السلام کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، دین کی سربلندی تھی۔ اس لیے کہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، اور تیروں کے چھاؤں میں، اور خنجر چل رہا ہے، خدا کو سجدہ کر رہا ہے۔ دو ہی ہستیاں مجھے ملتی ہیں سجدہ کرنے والی، اس لیے کہ 19 رمضان کو علی سجدے میں شہادت دے رہے ہیں اور حسین کربلا کے میدان میں نماز کو بچا رہا ہے۔ جو نماز کو بچائے اسے ہی حسین کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے۔ بے شک علامہ صاحب، مصائب کا تو دن آج کا ہے ہی، کل کا دن بھی مصائب کا ہے، پرسوں کا دن بھی مصائب کا ہے۔ خوشیاں تو آل محمد میں تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور غم اس قدر تھے کہ ہر کسی کو عباس سے ڈر تھا، عباس سے خوف تو تھا ہی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یزید نے 10 محرم کو جب خیمے جلانا شروع کیے تو آ کے للکارا بھی اور کہا کہ عباس کہاں ہے؟ عباس کے نام پر تھی نا کہ میرا بھائی جب تک زندہ ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یزید، کوئی نہیں آ سکتا۔ اور وہاں پر اس نے بیوی سے کچھ باتیں بھی کی سرے عباس کو لے کے، جب وہ آیا کہ دیکھ یہی عباس ہے نا جس کے لیے حسین کی طاقت تھی، حسین کے بازو تھے، یہ میں نے ان کو ختم کر دیا، ہار گیا حسین۔ تو بیوی نے وہاں پر کیا یزید سے باتیں کی، بتایا ہمارے ناظرین کو؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہ جب آپ کی چادر اتری نا، نیزے سے اس نے، تلوار سے اس نے چادر اتاری آ کے جو ہے وہ بلند کیا اور نہر فرات کی طرف لاش عباس کی تعریف بڑھا، یہ کہتا ہوا پڑا عباس یہی چادر ہے نا تیری بہن کی، یہ میں نے چادر اتار دی ہے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا دبدبہ اور روب ایسا تھا کہ شمر پر بھی خوف طاری تھا اور یزید پر بھی خوف طاری تھا۔ اور جب یہ خبر جو ہے وہ یزید کو پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، ان کا سر قلم کر لیا،
تو باہر آیا اور اس نے پہلا سوال یہ کیا، شمر بتا کہ عباس تو نہیں ہے، عباس تو نہیں ہے۔ عباس علمدار کا خوف اتنا یزید کو تھا، پورے لشکر کو تھا کہ لشکر ڈر رہا تھا، شہید ہونے کے باوجود بھی عباس کا لاشا دیکھ کر جو ہے وہ بھی اس سے اطمینان ہوا کہ عباس اب نہیں رہے، لہذا جو ہے وہ یزید جو ہے وہ فاتح ہو گیا۔ لیکن شام کو خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عباس کا لہجہ اختیار کیا اور میان سے تلوار نکالی اور یزید کو کہا کہ میرا بھائی عباس جو ہے وہ ہوتا تو تیرا لشکر کبھی بھی میرے بھائی حسین کا سر قلم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عباس کی شہادت کے بعد ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ عباس علمدار کا روب کوفے میں بھی اتنا تھا کہ ابن زیاد بھی گھبرا رہا تھا، ابن زیاد بھی پریشان تھا۔ اس کی 9 لاکھ کا مجمع ہے، 9 لاکھ کا مجمع ہے، عباس کے نام سے کانپ رہا تھا۔ 9 لاکھ ایک بہت بڑی فوج ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت، 9 لاکھ کا مجمع تھا۔ لیکن ایک کربلا میں بھی یہاں پیاس بھی ہے، یہاں صفین بہنیں بھی ہیں، بے پردگی بھی ہے، اتنے بڑے امتحان سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام گزرے ہیں کہ ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام علی کے بیٹے ہیں، عباس بھی علی کے بیٹے ہیں، لیکن حسین کو اگر ڈھارس تھی تو عباس سے ڈھارس تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اتنی بڑی ڈھارس تھی اور اتنا بڑا اعتماد تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے کون خیمے تک آ سکتا ہے، کیسے خیمے جلیں گے، کیسے کوئی سکینہ کے تماچے مارے گا، عباس کے ہوتے ہوئے یہ چیز ممکن نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں تھا۔ یہ حضرت عباس علمدار کی شجاعت کا روب تھا اور اثر تھا کہ پوری فوج جو ہے وہ کانپ رہی تھی، اور جب لشکر جاتا تھا تو ان کا سالار کہتا تھا کہ لڑنے والوں میں عباس تو نہیں ہے، لڑنے والوں میں عباس تو نہیں ہے، تو سب اس کو لشکر والوں کہتے نہیں عباس نہیں ہے، تو وہ تیاری کرتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چل جائے کہ عباس موجود ہے تو وہ لڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ عباس کے سامنے جائیں گے تو کوئی بچ کر نہیں آئے گا۔ یہ رعب تھا شہنشاہ وفا حضرت عباس علمدار غازی عباس علیہ السلام کی بہادری پر جو ہے پوری جو ہے وہ مطلب ایک بہت بڑی کتاب تیار ہو سکتی ہے صرف وفا پر، جناب حضرت عباس کی بہادری پر۔ بہادری کا تو جتنا تذکرہ کیا جائے کم ہے، لیکن ان سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو مولا حسین نے عبدالصالح کہا، اب عبدالصالح کہا ہی اسے جاتا ہے جو بہت بڑا نمازی، بہت بڑا متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد، کیا بات، زہد کے مرتبے پر حضرت عباس علیہ السلام فائز تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، تو امام المتقین کا بیٹا عبدالصالح نہیں ہوگا تو پھر کس کا بیٹا عبدالصالح ہوگا؟ اس لیے کہ مولا کائنات کی عبادت کا انجام تو یہی ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کا یہ جملہ میں عرض کروں گا تو عباس کی شان سمجھ میں آئے گی کہ جب باپ ایسا ہے تو بیٹا اس کا کس عبادت کی منزل میں ہوگا۔ کہ نصیری علی کو خدا کہتے ہیں، لیکن علی نے سجدہ کر کے، سجدے میں ضربت کھا کے بتایا، نصیریوں کو پیغام دے گیا، دیکھو نصیری تمہارا خدا کے سامنے سجدہ کر رہا، تمہارا خدا، اسی لیے کہ نصیری علی کو خدا کہہ رہے ہیں۔ سوال کروں گی، حضرت عباس علمدار نے جو خطبہ کعبہ شریف میں دیا تو اس کے اہم نکات کیا تھے، اس حوالے سے بھی آپ کچھ ہمیں بتائیے۔ ہاں دیکھیں، جتنا جو مقصد تھا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسی پر کہ ہمارا مقصد امر بالمعروف کا ہے،
ہم جو ہے وہ معروف کے لیے جا رہے ہیں، اچھائی کے لیے جا رہے ہیں، اور برائی سے روکنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے کعبے میں بھی یہ پیغام دیا۔ اور دوسری یہ کہ جو خطبات مولا حسین کے ہیں، جو خطبات امر بالمعروف کے عنوان پر مولا متقیان کے ہیں، جو رسول کے ہیں، وہی علی کے ہیں، وہی حضرت عباس علمدار کے ہیں۔ کیونکہ علامہ صاحب یہ تو 12 کے 12 علی ہیں، یہ سبق یہی ہے، 14 کے 14 محمد ہیں۔ تقوی میں ایک ہیں، بے شک تقوی میں، پرہیزگاری میں، اس لیے کہ ان کا مقصد جو تھا وہ امر بالمعروف یعنی کہ اچھائیوں کا پیغام دینا، لوگوں کا کنوے کرنا، اور برائیوں سے روکنا۔ تو بالکل۔ یہ کربلا جو ہے یہ کیا ہے؟ کربلا جو ہے اس لیے کہ ایک طرف لشکر ہے برائیوں کا، ایک طرف قلیل تعداد ہے امر بالمعروف کی۔ حسین کربلا آئے، حسین کو معلوم نہیں تھا، حسین کو معلوم تھا، لیکن حسین مشیت کے پاسدار تھے، وہ مشیت کو بچانا چاہتے تھے، وہ ربوبیت کو بچانا چاہتے تھے۔ پتہ تو امام حسین کو تھا کہ کربلا ہوگی، مجھے شہادت بھی دینی ہے، لیکن امام حسین کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرا کربلا میں جانا ضروری ہے، اس لیے کہ امام حسین کا مقصد شریعت کو بچانا تھا۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ ہم شریعت کو بچانے آ رہے ہیں، وہی حضرت عباس علمدار علیہ السلام جو عبد الصالح ہیں ان کا بھی یہی پروگرام تھا، اس لیے کہ وہ حسین سے باہر نہیں تھے، اس لیے کہ حسین بھی علی کے بیٹے ہیں اور عباس بھی علی کا بیٹا ہے۔ اور حسین میں عباس میں فرق یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ قرآن کی روح سے اللہ نے امام حسین کو اور امام حسن کو یہ شرف دیا ہے، یہ رسول کے بھی بیٹے بھی ہیں، یہ علی کے بھی بیٹے ہیں، اس لیے کہ عبد صالح ہونا بہت بڑا رتبہ ہے جو حضرت عباس علمدار کو ملا۔ اور یہ مولا کائنات امیر المومنین نے جتنے بھی علوم تھے وہ سب علوم حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب یہ بتائیے یہ ساری امت کے لیے پیغام ہے، جب امت کوئی حاصل کرنا ہے تو علی نے بتائیے حسن کو کتنا علم دیا ہوگا، حسین کو کتنا دیا ہوگا، عباس علمدار علیہ السلام کو کتنا، اس لیے کہ عباس علمدار حضرت علی کی تمناؤں کے نام کو عباس کہتے ہیں۔ غرور کا نام عباس ہے، علی کے غرور کا نام عباس ہے۔ بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے، یقیناً 8 محرم کا دن ہے اور آپ کے مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔ آپ نے اس وقت آ کر ہمیں ہمارے ناظرین کو فضائل و حضرت غازی عباس علمدار مصائب حضرت عباس سے آگاہ کیا۔ اور ناظرین بالکل علامہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ نبی نے کہا کہ آنا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، جس نے حسین کا دل دکھایا وہ اس نے مجھے۔ تو یہ ناظرین ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں نبی کو راضی کر سکتے ہیں، ہم آل نبی کو کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان کو کتنا مانتے ہیں، یہی آج کا میسیج ہے، اور ہم کتنا ان کے سیرت پر عمل کرتے ہیں۔ میں آخری جملہ یہ کہوں گا، امام حسین علیہ السلام کسی مسلک کے امام نہیں، بے شک کسی مسلک کے امام نہیں ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ حسین منی وانا حسین مجھ سے ہے، میں حسین۔ اب جو حسین کو چاہ رہا ہے سمجھو کہ وہ رسول کو چاہ رہا ہے، جو رسول سے محبت کر رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرے، اس لیے کہ رسول راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور بڑا خوبصورت ایک شعر بھی ہے، اس شعر کے بعد میں اپنی بہن کی جانب جاؤں گا کہ اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ مطلب اس میں کوئی کسی ایک فرقے کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ تو علامہ صاحب بہت شکریہ، آئندہ بھی آپ کو ہم مدعو کرتے رہیں گے اپنے اس پروگرام میں۔ تو ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، لیکن وقفے سے جانے سے پہلے ہم اپنی بہن کا خوبصورت پنجابی کلام پیش کریں گی، تو بسم اللہ کیجیے، اردو کلام پڑھیں گے، جی پیش کیجیے۔ حسین ہے حسین ہے نبی کا نورین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں
بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نورین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نورین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مائے رضا مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مائے رضا مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے، مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نورین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نورین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ دلاوری یہ فرد ہے، بڑا ہی خیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے، مجاہد خدا ہے، حبیب مصطفیٰ ہے، مجاہد خدا ہے، جب یہ تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد لبيك يا حسين